بنی ہے، یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے۔ سوال، کیا ہم میں سے کبھی کوئی یہ کہتا ہے امام میں چاہتی ہوں کہ آپ کے قریب ہو جاؤں، میں چاہتی ہوں آپ کی محبت کو پالوں، میں چاہتی ہوں آپ کو پسند آ جاؤں، میں چاہتی ہوں آپ کی انتظار کرنے والی بن جاؤں، یعنی جو جملے ہماری زبان سے ادا ہوں گے اس کا اثر ہماری عملی زندگی میں نظر آئے گا، ہماری شخصیت میں نظر آئے گا۔ بس وہ جملے جو اب تک آپ کی زندگی میں نہیں تھے ان کو شامل کریں، یعنی امام سے محبت ہے اور امام کا انتظار ہے، لیکن اظہار کتنا ضروری ہے۔ ایک ماں ہے، اس کی محبت کا کیا اظہار ہوتا ہے، کیسے اظہار ہوتا ہے؟ آدھی رات کو بھی اگر بچہ کچھ طلب کرے تو ماں کیسے دیتی ہے؟ صدقے جا کے، قربان جا کے، بسم اللہ کر کے۔ بس ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں اس امام کی یاد رہنی چاہیے، تذکر خود کو دیتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے اگر یہ امام ہماری زندگی سے نکل گئے تو ہم خود سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، ہم خود سے اپنے آپ کو چلا نہیں سکتے۔ یہ امام ہے کہ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ ہم نہیں بھی پکارے تو بھی امام آ جاتے ہیں۔ بس عریضہ لکھنا ہے، کس طرح سے پاک کاغذ اور پینسل لے کے خط کی صورت میں، جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے اے زمانے کے امام، یا صاحب الزمان، اے فرزند زہرا، اے فاطمہ کے لال، کچھ بھی لکھیں تو بھی آپ کے ذہن میں امام کا نام آتا ہے۔ بہتر ہے کہ فرزند فاطمہ لکھیں، کیونکہ امام کو فاطمہ زہرا سے نسبت ہونا بہت پسند ہے۔ ہر نام سے پہلے فرزند زہرا کی صدا کو سنتے ہیں، السلام علیکہ یا فرزند فاطمہ زہرا۔ اس کے بعد مولا بڑی محبت سے، بڑی اپنائیت سے، مولا آپ کا کیا حال ہے؟ یہ وہ امام ہے، یہ وہ فرد ہے جس کا کوئی حال نہیں پوچھتا۔ اتنے اکیلے میرے مولا، اتنے شیعوں کے باوجود یہ میرے امام ہمیں ہر لمحہ یاد کرتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہر موقع پر یاد کرتے ہیں۔ جب 8 شوال یوم انہدام میں جنت البقیع کا دن آتا ہے، اے شیعو تم اکیلے نہیں روتے، زمانے کا امام چاہتا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ گریا کرے اور ظالمین سے انتقام لے۔ جب دروازے کے جلنے کا دن آتا ہے تو یہ میرا امام اپنے شیعوں کو یاد کرتا ہے۔ جب محسن کی شہادت کا
کا دن آتا ہے، جب علی کے حق نہ ملنے کا دن آتا ہے، جب فدق کے چھننے کا دن آتا ہے، جب حسین کی قتل کا دن آتا ہے، جب زینب کی رضا چھننے کا دن آتا ہے، جب خیموں کے جلنے کا دن آتا ہے، عاشور ہو یا شام غریبہ ہو، 19 ماہ رمضان ہو یا کوئی بھی دن ہو، ہر خوشی اور ہر غم ہم اکیلے مناتے ہیں، زمانے کا امام اکیلے مناتا ہے۔ میرا امام چاہتا ہے کہ میں یہ خوشی شیعوں کے ساتھ مناؤں، میں یہ غم شیعوں کے ساتھ مناؤں اور اس غم کا بدلہ لوں ظالمین سے۔ بس یہ امام ہم سے ملنا چاہتے ہیں، امام کا ظہور جو دیر سے ہو رہا ہے یہ ہم شیعوں کی وجہ سے۔ بس امام سے توسل کر کے کہیں، اے میرے امام آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ اے امام خدا آپ کی حفاظت کرے، آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آپ کی حکومت جلدی آئے۔ بس امام کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد پھر جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں، وہ سب اس کے اوپر لکھیں۔ اگر نہیں لکھنا چاہتے کہ کوئی پڑھ لے گا، بس یہ لکھ دیں، امام آپ کو پتہ ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے، میری کیا نیت ہے، وہ نیتوں سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، نیچے لکھیں۔ آپ کی حقیر سی کنیز